شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کے پہاڑ کی اور ایک چمکدار کھلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی کتاب کی جو باریک جلد یا جھلی پر لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت المعمور یعنی اس گھر کی جو آباد ہے، اور قسم ہے اس چھت کی جو اونچی ہے، اور قسم ہے اس سمندر کی جو موجیں مار رہا ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک کا عذاب ضرور بالضرور واقع ہونے والا ہے، جس کا دفع کرنے والا یا ٹالنے والا کوئی نہیں، جس دن آسمان بری طرح تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ پورے کے پورے اڑے اڑے پھٹے پھٹے پھریں گے۔ اس دن خدا و رسول کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے، جو بڑے غلط قسم کے کاموں اور سرگرمیوں میں تفریح محسوس کرتے ہیں، جس دن وہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف شدت کے ساتھ دھکے دے دے کر لے جائے جائیں گے۔ یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ اسی میں جلتے رہو، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے، تمہیں تو بس بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کام تم کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ناراضگی یا برائیوں سے بچنے والے متقین جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں اور عیش کے سامان یعنی نعمتوں میں ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے اس سے جو انہیں ان کے پالنے والے مالک نے دیا ہوگا، غرض ان کے پالنے والے مالک نے انہیں جہنم کی سزا سے بچا لیا۔ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ آمنے سامنے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم نے ان کی شادی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گوری گوری حوروں کے ساتھ کر دی ہوگی، جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو یا خدا اور رسول کو دل سے مانا، اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ایمان کے کسی درجے میں ان کی پیروی کی، تو ہم نے جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا، جبکہ ہم نے ان بزرگوں کے اعمال میں سے کچھ کم بھی نہیں کیا۔ غرض ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ گروی یعنی گرفتار ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کی کمائی کے عوض رہن ہے۔ پھر ہم انہیں مدد پہنچائیں گے پھلوں سے اور گوشت سے، اور جس چیز کو بھی ان کا دل چاہے گا وہ سب چیزیں انہیں دیے چلے جائیں گے۔ اس جنت میں وہ ایک دوسرے سے ایسی شراب کے بھرے ہوئے ساغر لپک لپک کر چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہوں گے، جس شراب میں نہ تو کوئی گندی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ ان کے پاس چاروں طرف ایسے نوجوان خدمتگار چکر لگا رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے چمکدار موتی۔ پھر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے حالات پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے دنیا میں خود اپنے گھر میں بہت ڈرا کرتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو اس جھلسا دینے والی سخت گرم ہوا کی سزا سے بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اپنی دنیا کی زندگی میں اس سزا سے بچانے کی خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ واقعتاً خدا اچھا ہی اچھا کرنے والا محسن بھی ہے اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا بھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نصیحت اور یاد دہانی کرتے رہیے، کیونکہ آپ اپنے پالنے والے مالک کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یا نجومی ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ موت کے کسی حادثے کا شکار ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی احمقانہ باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں، یا وہ بے حد سرکش
اور شریر لوگ ہیں۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ خدا و رسول کو دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، تو پھر وہ اس جیسا اور اس شان کا کلام بنا کر لائیں اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ حقیقتوں پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا ان کے پاس تیرے پالنے والے مالک کے خزانے ہیں، یا یہی لوگ پورے کے پورے اقتدار کے مالک ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمانی رازوں کو سن لیتے ہیں؟ تو جس نے کچھ سن لیا ہو وہ کھلی ہوئی کوئی دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں جس سے وہ ایک بڑے مالی نقصان کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جاتے ہیں؟ کیا خود ان کے پاس چھپی ہوئی غیب کی باتوں کا علم ہے کہ وہ اسے لکھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو حق کے انکار کرنے والے کافروں پر خود ان کی چالیں الٹی جا پڑیں گی۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے جو طے بطے کر دیا گیا ہے، یعنی یہ تو بادل ہے جو عمڈہ چلا آ رہا ہے، بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اس دن کا سامنا ہو جس میں وہ بے حس اور بے حرکت کر کے مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ تو ان کی اپنی کوئی چال بازی چالاکی ان کے کسی کام آئے گی اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ اور حقیقتاً ایسے ظالموں کے لیے تو اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایک بڑی سزا ہے، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ آپ تو اپنے پالنے والے مالک کا فیصلہ آنے تک صبر سے کام لیجئے۔ آپ تو پوری طرح ہماری نگاہ یا حفاظت میں ہیں، اور جب بھی کھڑے ہوا کریں تو اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کیا کیجیے، یعنی خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھا کیجیے، اور رات کے کچھ حصے مراد نماز مغرب، عشاء اور نماز تہجد میں، اور ستارے جب پلٹتے ہیں یعنی فجر کے وقت جب ستارے ڈوبتے ہیں تسبیح پڑھا کیجیے۔